زیادہ احترام والے ہیں، تو ان احترام کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ذی الحج کا ہے، اور یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ بھی ہے کہ اس پر اسلامی سال کی انتہا اور اختتام ہو جاتی ہے، اور محرم سے پھر قمری اعتبار سے اگلا نیا سال شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان احترام کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ذی الحج کا ہے۔ ذی الحج کا معنی ہے وہ مہینہ جو حج والا ہے، کہ اللہ پاک نے اسلام کا رکن اعظم حج کو اسی مہینے کی کچھ مخصوص تاریخوں کے اندر، مخصوص ایام کے اندر رکھا ہے۔ سال کے کسی اور مہینے میں ہم حج ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، اور اس مہینے کے ان 4-5 دنوں کے علاوہ مہینے کی ابتدا میں، مہینے کے وسط میں، مہینے کے آخر میں کسی اور تاریخ میں ادا کرنا چاہیں تو تب بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اور پھر حج کا رکن اعظم وہ عرفہ ہے، وقوف عرفہ، اور وہ بھی اللہ پاک نے اس مہینے اور اس مہینے کے ابتدائی عشرے میں رکھا ہے۔ تو ذی الحج کا مہینہ، اس کے دن اور رات بڑے قابل احترام والے ہیں، اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ اس کے متعلق کچھ عرض کر دیا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک قسم اٹھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں والفجر، مجھے صبح کی قسم، پھر ارشاد فرماتے ہیں ولیال عشر، مجھے 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، مجھے جفت اور طاق کی قسم۔ اب اللہ پاک نے جس فجر کی قسم اٹھائی ہے، اس فجر سے کون سی فجر مراد ہے؟ یوم الترویہ، عید والے دن کی صبح، یا عرفے کی دن کی صبح، یا پھر ان 10 دنوں کی ہر دن کی صبح؟ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمائے ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ یہ 10 راتیں رمضان کے آخری 10 راتیں ہیں، یا پھر ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں ہیں؟ وہ بھی قابل احترام، یہ بھی قابل احترام، وہ بھی قابل اجر، یہ بھی قابل اجر، ان میں بھی اجر و ثواب سب سے زیادہ، ان میں بھی اجر و ثواب سب سے زیادہ۔ اب ذی الحج کے ابتدائی 10 دن، صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جس کو حبر الامت کہا جاتا ہے، یعنی اس امت کا سب سے بڑا عالم، قرآن پاک کے تفسیر جاننے والے سب سے بڑے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ میرا امتی کسی بھی دن میں جو اعمال کرتا ہے، اس کے سب سے زیادہ فضیلت والے اعمال، سب سے زیادہ اجر والے اعمال، سب سے زیادہ ثواب والے اعمال وہ ذی الحج کے ابتدائی عشرے میں کی جانے والی اعمال ہیں۔ آپ نے شاید یہ بات نہیں سنی، آپ کی توجہ میرے خیال میں کہیں اور تھی، میں دوبارہ عرض کر دوں۔ صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، بات نقل کر رہے ہیں میری اور آپ کے آقا اور محبوب اور دل بر کی، کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی مومن، کوئی بھی مسلمان جن جن اعمال میں عبادت کرتا ہے، فرمائے اللہ کے ہاں سب سے زیادہ فضیلت والی، سب سے زیادہ اجر والی، سب سے زیادہ ثواب والی، رب کے ہاں سب سے زیادہ افضل عبادت ذی الحج آنے والے مہینے کے ابتدائی 10 دنوں میں کی جانے والی عمل ہے۔ اب تو شاید یاد ہو چکا ہوگا۔ اب صحابہ کرام کا سوال، میرے پیغمبر کا جواب سنیے۔ صحابہ کرام عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب، اگر کوئی آدمی ان 10 دنوں میں کوئی نیک عمل کرتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا آدمی ان 10 دنوں کو علاوہ اور دنوں میں
اللہ کے راستے میں تلوار لے کر میدان عمل میں، میدان جہاد میں نکلتا ہے، تو کیا ان 10 دنوں میں کیے جانے والا عمل اس مجاہد کے جہاد سے بھی زیادہ افضل اور بہتر ہے؟ ہائی قربان جاؤں، صحابہ کرام جو دین آج میرے اور آپ کے بچے بچے تک پہنچ گئی ہیں، صحابہ کرام کی جانوں نے، صحابہ کرام کے خون کے قطروں نے اس کی حفاظت کی ہے۔ آپ جس عمل کو بھی دیکھیں، اس عمل کے درخت کو سینچا ہے، سیراب کیا ہے صحابہ کرام نے اپنے جگر کا خون دے کر۔ صحابہ کرام ان کا سب سے زیادہ محبوب عمل وہ جہاد ہوا کرتا تھا، اور ہم تو جہاد سے ڈر رہے ہیں، کہیں جہاد کے لفظ کی ادائیگی پر بھی پابندی ہے، کہیں جہاد کا لفظ کہتے ہوئے، کہیں جہاد کا لفظ سنتے ہوئے دل کھانپ جاتے ہیں۔ میرے حبیب نے ارشاد فرمایا وَذَرْوَةُ سِنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا اسلام کی بلندی وہ جہاد ہے۔ جس طرح جانور میں سب سے اونچا حصہ اس کا کوہان، اس کا قب ہوا کرتا ہے، فرمایا اسلام کی بلندی بھی اس جانور کے اس کوہان کی، اس قب کی طرح سب سے اونچا عمل ہے۔ تو اس لیے صحابہ کرام کو تجسس ہوا کہ کیا ہمارا ذی الحج کے 10 دنوں کے علاوہ میدان جہاد میں گزرے ہوئے دن، کیا وہ بھی ان 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل سے کمتر اور ان 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل بہتر ہے؟ جواب سنیے، اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا نعم، ہاں، ان 10 دنوں میں کیے جانے والا عمل ان 10 دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں کیے جانے والے جہاد سے بھی افضل ہے۔ ابھی اندازہ ہو گیا کہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن کتنے اہم ہیں۔ یہاں جواب میں اللہ کے حبیب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا اگر کوئی مجاہد عام دنوں میں میدان جہاد میں نکلتا ہے اور پھر وہ اپنی جان کی قربانی دے کر شہید ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی شہادت ذی الحج کے 10 دنوں میں کیے جانے والے عمل سے اس کی شہادت بہتر ہے۔ لیکن شہادت کے علاوہ جو اس کے غازی ہونے کی زندگی ہے، فرمایا اس سے 10 دنوں میں کیے جانے والا عمل وہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک دوسرے حدیث میں اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں تم سب سے زیادہ تسبیح سبحان اللہ پڑھ لیا کریں، تحمید الحمدللہ پڑھ لیا کریں، تکبیر اللہ اکبر زیادہ پڑھ لیا کریں، تحلیل لا الہ الا اللہ، فرمائے اس کا سب سے زیادہ ورد کر لیا کریں۔ جب یہ دن فضیلت والے ہیں اور اس میں کیے جانے والا عمل بھی فضیلت والا ہے، تو تمہاری زندگی اور یہ 10 دن پھر اللہ کے ذکر سے منور اور مزین ہونی چاہیے۔